واحد الستار الغفار الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين الفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم وأذن لصحب صلاة منك دائما على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم واغفر الہی لكل المسلمین بما يتلون في المسجد الاقصى وفي الحرم اما بعد درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اور آپ ہندوستان کے تاریخی شہر ناگور شریف کی مقدس سرزمین پر اس مسجد صوفیہ کی صحن میں ہم اور آپ حاضر ہیں. اللہ پاک ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. ہر سال کی طرح اس سال بھی سلطان التارکین قدوۃ السالکین امام المتقین حضرت سرکار سلطان سلاطین المشائخ سلطان التارکین صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان دینے کے لیے ہم اور آپ حاضر آئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بعد عشاء سے لے کر اب تک تقریباً 2:30 بجنے والے ہیں، لیکن مجمع پر بالکل بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ 2:30 بجنے والے ہیں، اس لیے کہ ہر آنے والا اپنی الگ خوشبو رکھتا ہے. میں کس کا نام دوں، کس کا تذکرہ کروں یا کس کا انٹروڈکشن کراؤں. سارے لوگ اپنے اپنے فن سے اپنا انٹروڈکشن دے چکے ہیں اور اصل میں یہاں یہ فن دکھانے نہیں آتے بلکہ جس کو جتنا فیضان ملتا ہے اتنا وہ جم کے جایا کرتا ہے. یہاں سارے لوگ سبق سنانے آتے ہیں، اپنے بگڑے بنانے آتے ہیں، اپنے دل کا درد سنانے آتے ہیں، اس لیے کہ یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا آستانہ ہے، یہ آقاؤں کے آقا کا دربار ہے، یہ پیروں کے مرشد کا دربار ہے، یہ سلطان المشائخ کی بھی سلطان کا دربار ہے. ہاں، جس کی عظمت اور جس کی رفعت کما حقہ کوئی بیان کر سکا ہے، نہ آج کوئی بیان کر سکتا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی بیان کر پائے گا. جس کی عظمتیں نرالی ہیں، جس کی رفعتیں نرالی ہیں، جس کا علم بے مثال ہے، جس کا تقویٰ بے مثال ہے، جس کی سادگی بے مثال ہے، جس کی پرہیزگاری بے مثال ہے، جس کی بلندی بے مثال ہے، جس کا لیول یہ ہو کہ ان کے سامنے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں شخص بہت پڑھا لکھا ہے تو پلٹ کے لیے سوال کرے کتنا پڑھا لکھا ہے، کیا اتنا پڑھا لکھا ہے کہ وہ لوح محفوظ کو دیکھ سکتا ہے؟ سلطان التارکین کا مبلغ علم کون پہچان سکتا ہے؟ جن کی ولادت سے پہلے، جن کی پیدائش سے پہلے، بلکہ یوں کہیں کہ ان کی پیدائش سے پہلے آپ کے نانا نے اپنی شہزادی کو یعنی سرکار صوفی پاک کی والدہ ماجدہ کو فرمایا تھا میرے پاس جو علم ہے اس کے مطابق مجھے یہ خبر مل رہی ہے کہ تیرے بطن مبارک سے ایک شہزادہ پیدا ہوگا اور اس شہزادے کا حسن بے مثال ہوگا. اس شہزادے کا جو جسم ہوگا وہ آدھا جسم سبزی کی طرف، ہرے پن کی طرف مائل ہوگا. اس کا سینہ کشادہ ہوگا اور اس کا سینہ علم سے بھرا ہوا ہوگا. یہ حضرت صوفی پاک کے نانا نے فرمایا. لیکن پھر یہ بھی کہا لیکن ایک بات اور ہے، وہ تب پیدا ہوگا جب میرا انتقال ہو جائے. میرے انتقال کے بعد پیدا ہوگا، لیکن جس کی
پیدائش سے پہلے جس کے علم کی شان بیان کی جائے، ہم جیسے گرے پڑے لوگ ان کے دربار میں ان کی منقبت کیا لکھ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، کیا سنا سکتے ہیں؟ یہ تو بس صرف اتنی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ورنہ زمین نہایت پاکیزہ زمین، بالخصوص مشائخ چشت کے لیے یہ زمین کسی کعبے سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سلطان الطارقین کا روزہ ہے۔ ملائک جس کی چوکھٹ کو چومنے آتے ہیں، صوفیہ جس کی قدم کی خاک اور جس کے مزار کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بناتے ہیں، وہ سلطان الطارقین کی چوکھٹ ہے۔ ان کی سادگی کو دیکھ کر لیول نہ ناپیے گا، اس لیے کہ لیول قبر کے اوپر سے پتہ نہیں چلتا، قبر کے اندر سے پتہ چلتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کا گنبد جتنا اونچا ہے اس کی رفعت بھی اتنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سچائی بھی ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ جو قبر کے اندر سو رہا ہے اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ جب وہ نماز پڑھائے تو مقتدیوں کو عرش اعظم دکھاتا ہو، جب اس سے بشری چادر وہ اتار دے تو وہ کہاں تک آتا ہوگا، کہاں تک جاتا ہوگا، یہ کون بیان کر سکتا ہے کہ ان کی رسائی، ان کی پہنچ، ان کی بلندی کہاں تک ہے۔ اس لیے اس بارگاہ میں نہایت ادب کے ساتھ بیٹھا کہ یہ وہ ذات ہے جو فرماتی ہے کہ دنیا تو میرے خیال میں بھی نہیں آتی، دنیا خیال میں نہیں آتی۔ یہ سلطان الطارقین اور لوگ رسول کے نام پہ اگر اونچ نیچ کرتے ہیں تو ان کا بیڑا غرق ہی ہونا ہے، امام معاف کہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ دربار اوروں کا دربار اپنی جگہ، لیکن یہ طارق السلطنت کا دربار، یہ سلطان الطارقین کا دربار۔ اچھا، یہ سلطان الطارقین کا لقب بھی میری ناقص معلومات کے مطابق فرشتوں کی زبان سے جاری ہوا۔ یہ حضرت صوفی عبدالدین ناگوری ہے، ان کی عظمت، ان کی رفعت کون بیان کر سکے۔ دنیا اتنی دور رکھتے تھے، آپ کے ایک مرید تھے، ان کا نام تھا یاسین، بڑے سیٹ تھے، سرکار صوفی کے خادموں اور غلاموں میں تھے۔ ایک جگہ سفر کے لیے ایک بار تشریف لے گئے، آپ کے مرید جن کا نام تھا یاسین، وہ تشریف لے گئے تو بہت سارے گھوڑوں، نوکروں، سواریوں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ان کو ایک حادثہ پیش آ گیا، اس حادثے میں سب لٹ گیا، گھوڑے لٹ گئے، کنگال ہو گئے۔ ایک جملے میں کہوں، کنگال ہو کر کے واپس اپنے گھر پہنچے گا تو اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گا تو خادم کھولنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نہیں کھولتا تھا، کیوں؟ میں تیرا آقا ہوں، یہ میرا گھر ہے، اور نہ میرے گھر کا مالک اس طرح جاتا ہے اور نہ یوں چپکے سے آتا ہے، تو میرا مالک نہیں کوئی اور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ شاہوں کی طرح جاتا تھا، شاہوں کی طرح آتا تھا۔ بہت دیر سے بات کرنے کے بعد آخر گھر پہنچا اور اپنے حال کا خیال کر کے رویا کرتا تھا۔ صوفی سرکار اس کو چاہتے تھے، دنیا کا ترک کا لیول دیکھیں۔ سرکار صوفی پاک کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کبھی کبھی کہ میں امیر یاسین کے لیے دعا کر دوں، اللہ سے کچھ مانگ لوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کر کے اپنے مرید یاسین کے لیے کچھ مانگ لوں، لیکن پھر خیال آتا ہے میں اسے دنیا میں کیوں گرفتار کروں، اس لیے میں اس کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ اسی لیے ناگور والے کہتے ہیں شکیل صاحب سے پوچھئے کہ اگر دنیا کے کچھ معاملات مانگنے ہوں تو ادھر چلے جایا کرو، اس لیے کہ انہوں نے تو چھوڑ دیا ہے، ادھر سے دنیا کے معاملات ادھر سے نہ پیش کیا کرو، دنیا کے معاملات ادھر سے پیش کیا کرو جدھر حضرت مائی خدیجہ کا مزار ہے۔ مائی خدیجہ کے حوالے سے صوفی پاک فرمایا کرتے، پہلے تو اپنی ماں کے حوالے سے فرمایا تھا سرکار صوفی نے، اگر اس دور میں میری ماں سے متقیہ کوئی عورت ہوتی تو حمید الدین اس کے پیٹ سے پیدا ہوتا۔ اور پھر حضرت فرید الدین چاند پرہ سے کہا تھا، او فرید جس سال میری شادی ہوئی ہے اگر تیری دادی خدیجہ سے زیادہ کوئی پارسا خاتون ہوتی تو حمید الدین کی شادی اس خاتون سے کروائی۔
اس وجہ سے کام ہو گیا، اس وجہ سے کام ہو۔ صوفی پاک فرماتے ہیں وہ بہانہ بتا کر اپنی طاقت چھپاتی ہے، حالانکہ وہ سارے کام اس کی کرامت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جس کی کرامت صوفی حمید الدین مانتے ہو وہ مائی خدیجہ کی ذات ہے۔ برادران ملت اسلامیہ کیا بتاؤں ان کی عظمت، کیا بتاؤں ان کی شان، ان کی شان کی قدرت نے کیا رفت اور کیا بلندی عطا فرمائی۔ ایک بات پوری کرو اس کے بعد تم پورے راجستھان کو پیش کرو۔ اب نہ کہتے فرشتوں کی بات کر کے آپ چلے گئے اور کچھ پڑھا نہیں۔ آج بھی لگا لوں میں بھی اپنی بیٹری چارج کر لوں تاکہ بروز قیامت جب چوکھٹ پہ حاضری دینے والوں کا ذکر آئے تو کہیں نہ کہیں اس فقیر کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ سلطان الطارقین صوفی حمید الدین ناگوری میں عرض کر چکا، شیخ محقق جیسے لوگ جہاں اپنے قلم کو روک دیتے ہیں، محبوب الہی جیسے لوگ جنہیں پیر کہہ کر یاد کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کا قلم جن کے مناقب لکھتے لکھتے جو ہے وہ رک گیا یہ کہہ کر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی سربلندیاں کہاں، ان کی بلندیاں کہاں تک ہیں۔ بات کو ختم کرنا تو چونکہ سرکار صوفی پاک دنیا سے ہٹ کر پرہیزگاری والی زندگی گزارتے ہیں، آپ نے سن رکھا ہے، آپ کی شان یہ تھی کہ اگر بادشاہ بھی نذرانہ لے کر آئے تو آپ قبول نہیں فرماتے، بلکہ ایک مقام پر کہا ہم جو کچھ نذرانے لے بھی لیتے ہیں نا وہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ کسی مسلمان کا دل نہ ٹوٹ جائے، اور لے کے رکھتے تھے کہ کتابوں کو پڑھیے مفہوم نکل کے آتا ہے، کوئی آتا اور آپ کا نذرانہ لے کے چلا جاتا کہیں استعمال کر لیتا حضرت مجرم فرماتے جاوید صاحب دیکھو آپ یہ ترک دنیا ہے، یہ ہے صحیح معنوں میں ترک دنیا، لیکن اتنا سب کرنے کے باوجود بھی اللہ اکبر جس منزل پہ خود کو چاہ رہے تھے وہ منزل ابھی تک اس منزل پر بظاہر پہنچے نہیں۔ ایک دن ہوا یہ کہ جنگل میں عبادت کر کے جب گھر تشریف لائے تو سر کی پگڑی اتری ہوئی تھی، سر پہ دستار نہیں تھی، سن رہے ہیں سر پہ دستار نہیں تھی۔ حضرت شاہ عزیز الدین جو آپ کے پاس میں لیٹے ہوئے آپ کے شہزادے سرکار عزیز الدین نے عرض کیا حضور دستار کسی کو عطا فرما دیے، کچھ نہیں بولے۔ پھر حضرت عزیز الدین نے عرض کیا ابا جان کیا یہ دستار کسی کو دے دیے کہیں گر گئی ہے؟ صوفی پاک نے فرمایا کچھ نہیں ہوا، دیکھو یہ رہی۔ لیکن جب تیسری بار انہوں نے پوچھا سرکار ماجرا کیا ہے، اب سنیے کہاں بیٹھے ہیں اور اپنی اوقات ہم اور آپ